السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کھانے پینے اور مختلف اشیاء ضروریات سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے سے متعلق معمول مبارک۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان پر کھانا کھایا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ لپیٹ لیا جائے۔ ابن ماجہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوتے، مگر ہاتھ خشک کیے بغیر کھانا کھاتے۔ کھانے کے لیے بیٹھتے تو دونوں گھٹنے کھڑے رکھتے یا دو زانوں بیٹھتے، یا داہنا پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھتے۔ دونوں گھٹنے نماز کی طرح بھی بچھاتے تھے، یعنی تشہد والی حالت پر بیٹھتے۔ تکیہ لگا کر کبھی کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتار کر زمین پر بیٹھ کر چمڑے کا گول دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرماتے۔ کھانے کا آغاز اور اختتام نمکین چیز سے کرتے۔ کھانا کھاتے وقت چھوٹے لقمے لیتے، کھانا چبا کر کھاتے تھے۔ جب کھانا پیش کیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار وبسم اللہ۔ اے اللہ، جو نوازا ہے آپ نے، اس میں برکت عطا فرما، ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، اللہ کے نام سے شروع ہے۔ کھانا تناول فرمانے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ کنز العمال۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اے زندہ و قائم رہنے والے، اور جب کھانے کو ہاتھ لگاتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ۔ شروع ہے اللہ کے نام سے، اس کی برکت سے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے سامنے سے 3 انگلیوں، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی سے برتن کے کنارے سے کھانا شروع فرماتے۔ جب کھانا شروع فرماتے تو پہلے 3 لقموں تک ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھ کر کھاتے۔ ہر لقمے پر یا واسع المغفرہ شامی، اے وسیع مغفرت والے بھی پڑھتے۔ کوئی چیز تناول فرماتے تو اس چیز کو کھانے کے لیے اپنا سر مبارک نہ جھکاتے، بلکہ اس چیز کو اٹھا کر منہ کی طرف لے جاتے۔ جو کھانا سامنے رکھ دیا جاتا، رغبت سے کھاتے۔ اپنے گھر میں تشریف لا کر کھانا نہ مانگتے، اگر لا کر رکھ دیا تو کھا لیا، ورنہ قناعت کر لیتے۔ کھانے میں سالن نہ ہوتا، صرف روٹی ہی کھا لیتے۔ بعض اوقات نہ سالن ہوتا نہ ہی روٹی، صرف چند کھجوریں ہی کھا لیتے۔ گیہوں، گندم، جو کی روٹی جو بھی میسر ہوتی تناول فرما لیتے۔ کسی وقت دودھ میسر ہوتا، روٹی نہ ہوتی تو دودھ پر ہی اکتفا کر لیتے۔ کھانے میں اکثر سوکھی روٹی ہوتی تھی۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے، فرماتے زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ تنہا کھانا تناول نہ فرماتے، بلکہ حاضرین کو شریک کرتے اور غیر حاضر کا حصہ رکھتے۔ ظہر کی نماز کے بعد کھانا تناول فرما کر قیلولہ فرماتے۔ تھوڑی دیر نیند یا صرف لیٹنا۔ رات کا کھانا ضرور تناول فرماتے، خواہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہوتے۔ فرماتے رات کا کھانا چھوڑ دینا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے، یا پینے کی کوئی چیز لائی جاتی، اسی وقت کوئی محتاج آ جاتا، وہ چیز اسے دے دیتے، خود بھوکے پیاسے رہتے۔ گوشت اور روٹی کھاتے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے، مجلس میں تشریف فرما ہوتے، کسی کو کوئی چیز کھانے پینے کی عنایت فرماتے، دائیں طرف بیٹھنے والوں کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے، ان کو دیتے، اور بائیں جانب بیٹھنے والوں کو عنایت فرماتے، دائیں طرف والوں سے اجازت طلب فرماتے۔ یہ ترتیب اور عمل ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے، پہلے ہاتھ کی بیچ کی انگلی، اس کے بعد شہادت کی انگلی، سب سے آخر میں انگوٹھا چاٹتے۔ حاشیہ جمع الوسائل۔
کھانے کے دوران بار بار انگلیاں چاٹنا مکروہ ہے۔ کھانے کے بعد کھانے کی پلیٹ انگلیوں سے صاف فرماتے، دونوں ہاتھوں پر جو تری لگی ہوتی اس کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک کو مل کر خشک کر لیتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، منہ کا اگلا حصہ داڑھی کا بچہ والا دھوتے۔ بخاری شریف۔ ہاتھوں کو دھوتے اور خشک کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد خلال بھی کرتے تھے۔ کنز العمال۔ کھانے کے آغاز میں پانی پی لیتے، دوران کھانا ضرورت پیش آتی تو پانی پی لیتے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ اگر لقمہ اٹک جائے تو تھوڑا پانی پی سکتے ہیں۔ کھانے کے دوران باتیں بھی کرتے، کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہ نکالتے، دل چاہتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ بخاری شریف۔ بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ مبارک میں پتھر باندھ لیتے۔ ترغیب۔ پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا، نہ ہی کبھی فاقہ کا تذکرہ کیا۔ اکثر باسی روٹی استعمال میں رہتی، دن بھر میں ایک ہی کھانا کھاتے۔ اکثر کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا سونگھتے نہ تھے، اور کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہیں مارتے تھے۔ کنز العمال۔ شمائل کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ فضیلت۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ شمائل۔ کھانے کے لیے پہلے بیٹھا جائے، پھر کھانا لایا جائے۔ دسترخوان کا زمین پر بچھا کر کھانا سنت ہے۔ ترمذی شریف۔ کوئی آدمی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، جس وقت یاد آئے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف برکت شامل ہو جاتی ہے۔ کنز العمال۔ ہمیشہ روٹی بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے توڑنی چاہیے۔ روٹی پر بائیں ہاتھ رکھ کر دائیں ہاتھ سے توڑنا درندوں کی صفت ہے۔ کھانے کے دوران کھجور یا روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا۔ ایسا کرنا برس اور کوڑ سے حفاظت کرتا ہے، باعث مغفرت ہے۔ مجمع الزوائد۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے تو کھانا کھانے یا پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ زاد المعاد۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بعد خلال اور کلی کرو، ایسا کرنا دانت اور داڑھ کے لیے مفید ہے۔ کنز العمال۔ جو چیزیں تناول فرمائیں وہ یہ ہیں، حلوہ، مکھن، گھی، کھچڑی، ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا۔ کھرچن بہت پسند تھا۔ جو کا ستو، پنیر، چاول، دال ثابت، مسور مسور کی دال، پائے، سرید، شوربے میں بھیگی ہوئی روٹی، حریرہ، گھی، آٹا، میٹھا، دودھ مل کر بنا ہوا حلوہ، نبیذ۔ یہ نبیذ نعمت بھی ہے، صحت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ہریسہ، جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ کھجور کا ملیدہ۔ شمائل کبریٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے والا، اس کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔